امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن صحت و توانائی قابل رشک تھی۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، 120 سال۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، اول تو اتنی عمر ہر ایک کو نہیں ملتی، اور دوم آپ کی قابل رشک صحت و توانائی کا آخر کیا راز ہے؟ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس کا کوئی راز نہیں، بلکہ زندگی کی قاتل ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے حسد، اور میں نے زندگی بھر کبھی حسد نہیں کیا۔ حاسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، اور پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے اس کی اپنی داہنی آنکھ پر لگے اور آنکھ پھوٹ جائے۔ اس سے اس شخص کو اور غصہ آئے اور وہ پھر زور سے پتھر مارے، اور وہ اسی طرح اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے، پھر پتھر مارے اور اپنا سر توڑ دے۔ اسی طرح دشمن کی طرف پتھر پھینک پھینک کر خود تو زخمی ہو، مگر دشمن صحیح و سالم رہے، اور دشمن اسے دیکھ دیکھ کر ہنسے۔ انسان حسد کن چیزوں سے کرتا ہے؟ عام طور پر خواتین مردوں سے زیادہ حسد کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ وہ خود سے زیادہ اچھے مکان، کپڑے، شہرت، قسمت، جائیداد، دولت اور خوبصورتی سے حسد کرتی ہیں، اور ڈپریشن کا شکار بھی مردوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ حسد ایک غیر ضروری بوجھ ہے جسے اٹھاتے اٹھاتے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، ڈپریشن اور بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں سے لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا عیش و آرام دیکھ کر صدمے میں چلے جانا عام بات بن چکی ہے۔ لوگ تو اب یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کا بھائی اتنی نعمتوں کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ بھائی کی نعمتیں چھین کر مجھے مل جائیں۔ اسی آرزو میں وہ گناہگار ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی کو جہنم بناتا چلا جاتا ہے۔ حاسد کی سزا۔ حاسد دنیا اور آخرت دونوں میں سزاوار ٹھہرتا ہے۔ وہ حسد کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ حسد کے باعث وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کی موجودہ نعمتوں کو نظر انداز کر کے زیادہ کی لالچ میں اپنا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا شخص نہ تو دنیا میں خوش رہ پاتا ہے، بلکہ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتا ہے۔ حسد کرنے والے کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی دی گئی نعمتوں سے حسد کرتا ہے۔ حسد کا علاج۔ شیطان انسان کا شروع ہی سے بدترین دشمن رہا ہے۔ انسان اسی کے ورگلانے پر دوسروں کی نعمتوں سے جلن محسوس کرنے لگتا ہے۔ حسد پر بہت سی احادیث بھی بیان کی گئی ہیں۔ حسد سے بچنے کا بہترین حل محنت ہے، اور محنت کا حکم تو رسول اللہ نے بھی دیا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کا پل نہیں رکھتا۔ اگر انسان محنت کرے تو تمام نعمتوں سے وہ بھی فائدہ لے سکتا ہے، لیکن انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ملتا وہی ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بچوں کی پسندیدہ عادتیں۔ وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، یعنی غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور
پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں اور پھر گرا دیتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا بقا نہیں بلکہ مقام فنا ہے۔ تو آئیں ہم سب بچوں کی طرح رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا